آرزو اس کا مطلب ہے کہ دفتر میں کوئی بات ہوئی ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں بھائی کو فون کر کے پتہ کرتی ہوں۔ ویسے اتنا اندازہ تو مجھے ہے کہ وہ اگر آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہوں گے؟ ہاں کیوں؟ آرزو نے ٹہلتے ہوئے کہا۔ تجھے مانگنے کے لیے؟ مہرونسا نے صاف لہجے میں کہا۔ ہائے میں مر جاؤں، یہ کہہ کر اس نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس شام بڑا غضب ہوا۔ ماموں رشید نے بطور تمہید جو بات کہی اس نے کمال رائے کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ رامش خیال کو اس نے اپنے طور پر پسند کر لیا تھا۔ وہ رامش کے گھر بھی اس لیے گیا تھا کہ وہ ذرا گھر بار دیکھ لے۔ اس دن اس کے ماموں سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، وہ کہیں نکلے ہوئے تھے۔ کمال رائے سوچ ہی رہا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح آگے بڑھائے۔ وہ جلد از جلد آرزو کو کسی سے منسوب کر دینا چاہتا تھا تاکہ اس کی ماں اور سارے ماموں ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں۔ شادی بھی وہ ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آرزو BA کر لے تو پھر اس کی شادی کر دے گا۔ اس کی خواہش کے مطابق بات خود بخود آگے بڑھ گئی تھی۔ رامش اپنے ماموں کو لے کر آ گیا تھا اور ماموں نے رسمی الیکس سلیک کے بعد رامش خیال کے ماں باپ کا پس منظر بتانے کے لیے اپنی بات کا آغاز کیا۔ کمال رائے صاحب، میں یہاں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں۔ پہلے میں چاہوں گا کہ رامش خیال کے والدین کے پس منظر سے آگاہ کر دوں، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ اس کے بعد اپنے مقصد پر آؤں اور آپ سے استدعا کروں گا۔ ماموں رشید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ رامش خیال کے والد اور میرے بہنوئی کے دادا ایک مشہور شخصیت تھے۔ ان کا نام راجہ سلیم تھا۔ وہ کنگن پور کے ایک بہت بڑے زمیندار تھے۔ رامش کی والدہ یعنی میری بہن ارجمند کو اغوا کر کے قتل کیا گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد راجہ نسیم کو اغوا کر کے قتل کیا گیا۔ اصل میں رامش کے دادا راجہ سلیم کی روشن گوٹ کے روشن رائے سے دشمنی ہو گئی تھی۔ اس کے والدین کا قتل روشن رائے نے کروایا۔ اس کے بعد ماموں رشید جانے اور کیا کیا کہتے رہے، لیکن ان چند جملوں نے کمال رائے کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا ذہن معاف ہو گیا ہے، سماعت ختم ہو گئی ہے۔ وہ ماموں رشید کے ہونٹ تو ہلتے دکھ رہا تھا لیکن اسے سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ دل پر آری سی چل رہی تھی۔ جن عذابوں سے بچ کر وہ کراچی آیا تھا وہی عذاب اس کی بیٹی کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمیش راجہ سلیم کا پوتا ہے، اس راجہ سلیم کا جس نے اس کی ماروی کو قتل کروا دیا تھا اور پھر وہ اس کی جان کے در پہ ہو گیا تھا۔ وہ تو اللہ نے اس کی زندگی بچائی تھی کہ راجہ سلیم اپنے بندے کے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا تھا، ورنہ آج کمال رائے کا وجود نہ ہوتا۔ اس کی ماروی کے قاتل راجہ سلیم کا پوتا آج اس کے سامنے سوالی بنا بیٹھا تھا۔ ہائے کیا قیامت کی شام تھی، ہائے کیا قیامت کی شام تھی۔ کمال رائے کے حواس ایک دم منتشر ہو گئے تھے، لیکن یہ وقت خود کو سنبھالنے کا تھا۔ وہ اپنے حواس مجتمع کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماموں رشید سارا پس منظر بیان کرنے کے بعد اب عرض مدعا پر آ چکے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، کمال صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ رامش کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں۔ جی، کمال رائے نے ٹھنڈا سانس لیا۔ مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ بالکل بالکل، آپ آرام سے غور کریں، لیکن یہ غور رامش کے حق میں ہو تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ کہہ کر ماموں رشید اٹھ گئے۔ کمال رائے نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے بڑی خاموشی سے انہیں رخصت کر دیا۔ جب ماموں رشید اور رامش خیال گلشن پہنچے اور اپنے گھر کی سڑک کی جانب مڑے تو انہیں دور ہی سے گھر کے گیٹ پر پجیرو نظر آئی۔ ارے مارے گئے! رامش خیال ایک دم بوکھلا اٹھا۔ کیا ہوا؟ ماموں رشید اپنے کسی خیال میں تھے، ان کی نظر بھی پجیرو پر نہیں پڑی تھی۔ وہ تایا! رامش خیال نے پریشان ہو کر ماموں رشید کو دیکھا۔ تب ماموں رشید نے سامنے نگاہ کی تو انہیں اپنے گھر کے گیٹ پر پجیرو کھڑی دکھائی دی۔ رامش، یہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ بولے، یہ اچانک آ کس طرح گئے؟ یہ تو اطلاع کر کے آتے ہیں۔ رامش خیال نے گاڑی روکی۔ ہی آ رہی ہے، منموجی آدمی ہے، انہیں اپنے ہونے والے داماد کی یاد آ گئی ہوگی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماموں رشید نے گاڑی سے اترتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ ماموں کچھ خدا کا خوف کریں۔ رامش خیال گھبرا کر بولا، میں تو خدا کا خوف کر لوں گا، مگر راجہ وقار سے تم خوف خدا کی توقع مت رکھنا۔ یہ اس وقت آئے کیوں ہیں؟ رامش خیال نے گاڑی ایک طرف لگا کر لاک کی۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم ان کی بیٹی کا مستقبل تاریک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ماموں، انہیں اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے۔ رامش خیال نے کال بیل دباتے ہوئے کہا، کوشش کروں گا، ویسے تم جانتے ہو کہ میں خاصا جذباتی آدمی ہوں۔ ماموں نے ہنس کر کہا۔ گیٹ میں داخل ہو کر رامش خیال نے اوپر کا رخ کیا۔ اس نے سوچا کہ تایا کے سامنے فوراً جانے سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن ماموں رشید تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ راجہ وقار آخر ان کا مہمان تھا۔ ماموں احتیاطی تدابیر پر غور کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر انہیں دو مسلح بندے دکھائی دیے۔ یہ راجہ وقار کے گارڈ تھے۔ انہوں نے ماموں رشید کو دیکھا تو مدبانہ انداز میں سلام کیا۔ ماموں رشید انہیں سلام کا جواب دیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے
تو انہیں اپنی بیوی اور مہر النساء محو گفتگو دکھائی دی۔ ان کے سامنے ہی راجہ وقار بیٹھا تھا اور کسی بات پر اپنا بے ہنگم منہ کھولے ہنس رہا تھا۔ ماموں رشید کو دیکھتے ہی اس نے اپنا کہا روکا اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو رشید؟ راجہ وقار نے ہنس کر خوشی سے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بھائی، آپ کب آئے؟ ابھی کوئی آدھ گھنٹہ ہوا ہے۔ تم کہیں سیر وغیرہ کو نکلے تھے کیا؟ ہو نہیں بھائی، میں ذرا بزنس کے سلسلے میں ایک بندے سے ملنے گیا تھا، ماموں رشید نے اسے بتایا۔ ماموں رشید کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سمینہ اور مہرو اٹھ کر جانے لگیں تو راجہ وقار سمینہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور بولا، ارے سمینہ تم کہاں جا رہی ہو؟ بھائی آپ بیٹھے ان سے باتیں کریں، میں ذرا آپ کے کھانے کا بندوبست کروں۔ وہ بولی، ارے نہیں سمینہ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے فوراً واپس جانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، آپ ابھی آئے ہیں اور ابھی چلے جائیں؟ بھائی میں صبح کا آیا ہوا ہوں، ایک مقدمے کے سلسلے میں وکیل سے مشورہ کرنا تھا، پھر ایک دو کام اور بھی تھے، انہیں نپٹا کر سوچا تم لوگوں سے ملتا چلوں۔ شکیلہ کی ماں نے بھی تائید کی تھے کہ ملے بغیر نہ ہو، سو چلا آیا۔ رات تک کنگن پور پہنچنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کو شکار پر بلایا ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ رمیش راجہ کہاں ہے؟ بھائی اسے کچھ بزنس کی سمجھ آئی کہ نہیں، یا اسے واپس کنگن پور لے جاؤں؟ شکیلہ کی ماں تو اس کے شہر میں رہنے کے حق میں نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ کنگن پور آئے اور اپنی زمینیں سنبھالے، پر میں زور زبردستی نہیں چاہتا۔ اگر شہر میں رہ کر وہ چار پیسے کمانے کے لائق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ویسے وہ ہے کہاں؟ سنا تھا کہ تمہارے ساتھ ہی گیا تھا۔ جی بھائی جی، میرے ساتھ ہی گیا تھا اور کپڑے بدلنے گیا ہے، آتا ہوگا۔ انہوں نے بہانہ تراشا۔ اوہ اچھا۔ بھئی شہر والوں کو کپڑے بدلنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی، گھر کے کپڑے اور باہر جانے کے کپڑے اور۔ بھئی ہم تو جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ویسے ہی چل دیتے ہیں۔ راجہ وقار نے ہنستے ہوئے کہا، اب تم نے بھی کپڑے بدلنے ہوں گے؟ ہاں بھائی جی بدلنے تو ہیں، پینٹ میں آدمی ایزی نہیں رہتا۔ السلام علیکم تایا ابو۔ رامش خیال نے آتے ہی زوردار سلام کیا اور پھر سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راجہ وقار نے بیٹھے بیٹھے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خوش ہو کر بولا، جیتے رہو بیٹا، خوش رہو۔ تایا جی یہ حویلی میں تو سب خیر ہے؟ ہاں بیٹا سب خیر ہے، پر تیری تائی تجھے بڑا یاد کرتی تھی، اس نے ہی مجھے ادھر بھیجا ہے۔ راجہ وقار نے اسے بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ذرا جلدی جلدی حویلی کا چکر لگا لیا کرو۔ اچھا تایا ابو، میں موقع ملتے ہی آؤں گا۔ راجہ وقار تو فوراً ہی واپس چلا جانا چاہتا تھا، لیکن سمینہ نے اسے بغیر کھانا کھانے نہ جانے دیا۔ جب وہ کھانا کھا کر جانے کے لیے تیار ہوا تو اس نے ماموں رشید سے علیحدگی میں بات کی۔ بھئی بات یہ ہے کہ شکیلہ کی ماں شکیلہ کی جلد رخصتی چاہتی ہے۔ ابھی تک تو رامش پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن اب تو وہ پڑھ لکھ کر بزنس میں آ گیا، اب شادی میں بھلا کیا رکاوٹ ہے؟ میں تمہیں اس کا سرپرست سمجھتا ہوں، میرا بھائی زندہ ہوتا تو یہ بات اس سے کرتا، مگر اب تو تم ہی سے کرنا ہوگی۔ تم ذرا رامش سے بات کر کے بتاؤ کہ وہ کب شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میں آخر اور کب تک اپنی بیٹی کو بٹھا کے رکھوں؟ راجہ وقار آخری جملے کہتے کہتے خاصا سنجیدہ ہو گیا۔ ماموں رشید راجہ وقار کی گمبھیرتا دیکھ کر اندر ہی اندر پریشان ہونے لگے۔ اگر درمیان میں رامش کی پسند کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے شادی کی تاریخ دے دیتے، لیکن یہ تو سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے تھے۔ وہ آج ہی شام کو رامش کا رشتہ لے کر گئے تھے اور آج ہی شام راجہ وقار اس کی شادی کی بات لے بیٹھا تھا۔ وہ جلد از جلد رخصتی چاہتا تھا۔ اچھا بھائی میں اس سے بات کروں گا، ماموں رشید نے پہلے تو تسلی دی، پھر بولا، ویسے وہ اپنا کاروبار کرنے کے چکر میں ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ کنگن پور کی زمینیں بیچ کر بڑے پیمانے پر کنسٹرکشن کا کاروبار کرے، وہ کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتا ہے۔ ارے نہیں رشید، اسے منع کرنا، زمینیں ہرگز نہ بیچے، تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے تو وہ میں دے دوں گا، اسے کہو یہاں چھوٹا موٹا کاروبار ہی رکھے، آر لوٹ کر اس نے زمینوں پر ہی جانا ہے۔ یہاں شہر میں کیا رکھا ہے، یہاں تو ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، میرا تو یہاں آ کر دم گھٹنے لگتا ہے، راجہ وقار نے برا سا منہ بنا کر کہا اور پھر ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر آ گیا۔ ماموں رشید اور رامش خیال نے اسے گیٹ تک چھوڑا۔ جاتے جاتے راجہ وقار نے ماموں رشید کو تاکید کی، رشید مجھے بات کر کے جلدی بتانا۔ اچھا پھر میں 2-3 دن بعد فون کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی جی، ماموں رشید نے بڑی سعادت مندی سے کہا۔ جب پجارو گلی کا موڑ مڑ کر غائب ہو گئی تو رامش خیال پریشان ہو کر ماموں سے مخاطب ہوا، کس سے کیا بات کرنی ہے؟ رامش صاحب آپ سے شادی کی بات کرنی ہے، آپ کے تایا ابو شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اب وہ آپ کو کوئی مہلت دینے کو تیار نہیں۔ ماموں رشید نے اسے جھیڑا۔ ماموں ڈرائے نہیں، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ تم اپنے تایا ابو کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر نہیں ڈرتے تو اب کس چیز سے ڈرو گے؟ وہاں سے ماموں صحیح بتائے نا، آخر بات کیا ہے؟ وہ لج گیا۔ بات یہی ہے جو ابھی میں نے بتائی، وہ اپنی بیٹی شکیلہ کی رخصتی چاہتے ہیں، تو کر دیں اپنی بیٹی کو رخصت، میں نے روکا ہے کیا؟ ٹھیک ہے میں پھر کل انہیں فون پر مطلع کیے دیتا ہوں کہ رامش راضی ہے۔ بولے ہم کب بارات لائیں؟ ماموں میں خودکشی کر لوں گا۔
بیٹا خودکشی بزدل لوگ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میرا بھانجا بزدل ہرگز نہیں۔ پھر ماموں میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ ابھی تھوڑا انتظار کرو، آرزو کا رشتہ تو اوکے ہو جائے۔ ماموں وہ رشتہ منظور ہو یا نہ منظور، لیکن اب میں نے شکیلہ سے شادی ہرگز نہیں کرنی۔ اچھا ساری بات گیٹ پر کھڑے ہو کر ہی طے کر لو گے؟ چلو اندر چلو، سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ماموں نے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سوچ میں تو اب کمال رائے پڑ گیا تھا، رامش خیال اسے پسند آ گیا تھا، اس رشتے کو وہ آنکھ بند کر کے منظور کرنے کے موڈ میں تھا، لیکن وہاں تو بات ہی کچھ سے کچھ ہو گئی تھی۔ رامش خیال اس شخص کا پوتا تھا جس نے اس کی مروی کو زندگی سے محروم کیا تھا۔ ایسے قاتل گھرانے میں وہ اپنی بیٹی کیسے بیاہ دے؟ وہ آخر کیا کرے، کس سے مشورہ کرے؟ رامش منتقم مزاج آدمی نہ تھا، ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اس میں رامش خیال کا کیا قصور، اسے اپنے دادا کے جرم کا ذمہ دار کس طرح ٹھہرایا جائے؟ آخر اس کا اپنا باپ بھی تو قاتل تھا۔ اسے یاد آیا کہ رامش کے ماں باپ کو روشن رائے نے ہی قتل کروایا تھا۔ ایک طرف یہ خدشہ بھی تھا کہ جب رامش خیال کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے ماں باپ کو کمال رائے کے باپ نے قتل کروایا تھا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کس طرح ایک ایسی پوتی کو قبول کرے گا جس کا دادا اس کے والدین کا قاتل تھا؟ اب معاملہ یک طرفہ نہیں دو طرفہ تھا۔ ابھی تو اسے ہی رامش خیال کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی، جب یہ راز فاش ہوگا کہ کمال رائے کا باپ کون ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح سلجھائے۔ ایسے لڑکے کو وہ کسی طرح ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس موضوع پر سوچتے ہوئے کمال رائے کو کئی دن ہو گئے تھے، وہ ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پایا تھا۔ ادھر مہرو کے فون پر فون چلے آ رہے تھے، آرزو ادھر سے ریسیور اٹھاتی تو ادھر سے ایک ہی سوال کیا جاتا، ارے کیا ہوا؟ کچھ نہیں، آرزو ایک ہی جواب دیتی، تمہارے بابا آخر کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر سوال ہوتا، میں کیا جانوں، ابھی تو انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا کوئی رشتہ زیر غور ہے۔ جواب ملتا، تیرا کیا خیال ہے، وہ اس رشتے پر تجھ سے بات کریں گے؟ پوچھا جاتا، ہاں تو نے میرے بابا کو کیا سمجھا ہے؟ وہ زمیندار ضرور ہیں اور ساتھ میں باپ بھی ہیں، لیکن وہ تو روایتی زمیندار ہیں اور نہ ہی انا پرست باپ۔ میرے بابا میری شادی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو وہ ہرگز اصرار نہیں کریں گے، ایسے ہیں میرے بابا۔ جواب دیا جاتا، بابا تو تیرے زبردست ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے تجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ پھر سوال اٹھتا، میں خود حیران ہوں، میرا خیال ہے کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ کیسی گڑبڑ مہرو؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کی خاموشی یہی بتا رہی ہے۔ اللہ رحم کرے، مہرو کہتی، دیکھ جیسے ہی کوئی بات ہو مجھے بتانا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بات کوئی سامنے نہیں آ رہی تھی اور مہرو کے صبح شام فون چلے آ رہے تھے۔ ارے کچھ ہوا، ارے کوئی خبر ہے؟ اب اسے کیا خبر سناتی، اس کے پاس کوئی خبر ہوتی تو کچھ کہتی۔ ادھر مہرو آرزو کو فون کر رہی تھی تو ادھر راجہ وقار نے مامو رشید کا کافیہ تنگ کیا ہوا تھا اور وہ کئی روز سے فون کر رہا تھا۔ فون پر الیکس لیک کے بعد اس کا پہلا سوال یہی ہوتا تھا، رامش سے ہوئی بات؟ مامو رشید کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ راجہ وقار کو کن الفاظ میں کیا کہیں۔ وہ روز ہی کوئی بہانہ تلاش کر اپنی جان بچا جاتے تھے، لیکن آخر وہ کب تک بہانے بناتے؟ ایک دن تو انہیں جواب دینا ہی تھا۔ جب راجہ وقار نے محسوس کیا کہ فون پر صاف جواب نہیں مل رہا تو وہ ایک دن خود ہی کراچی آ گیا۔ مامو رشید اور رامش خیال دونوں ہی راجہ وقار کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے اور راجہ وقار باری باری دونوں کو گھور رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی خاموشی سے یہ تو سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ معاملہ فیصلہ کن حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ رامش خیال اپنا بزنس جمانے کی خاطر سال 2 سال کی مہلت مانگے گا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ ہرگز اسے مہلت نہیں دے گا۔ ہاں بھائی بولو، راجہ وقار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس مرتبہ اپنی نظریں رامش خیال پر گاڑ دی۔ تب رامش خیال نے اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھائی، ایک نظر اپنے ماموں کو دیکھا۔ ماموں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جو کہنا ہے کہہ دو، دیکھا جائے گا۔ تایا وہ بات یہ ہے کہ اس نے بات شروع کی لیکن زبان لڑکھڑا گئی، وہ رک گیا۔ دیکھ بھئی رامش، تجھے اگر مہلت چاہیے تو میری بات کان کھول کر سن لے۔ اب میں کوئی مہلت دینے کو تیار نہیں ہوں، میں اگلے مہینے ہر قیمت پر شکیلہ کی شادی کر دینا چاہتا ہوں، راجہ وقار نے کسی قدر غصیلے انداز میں کہا۔ تایا ابو، بات یہ ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھ بھئی رامش، میں مڈل فیل بندہ ہوں، یہ معذرت وازرت اپنی سمجھ سے باہر ہے، جو بات کہنی ہے وہ کھل کر کہو، راجہ وقار پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں شکیلہ سے شادی نہیں کر سکوں گا، رامش خیال نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کہا؟ راجہ وقار ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ رامش خیال اس طرح کی بات بھی اپنے منہ سے نکال سکتا ہے، لہٰذا اس نے تصدیق چاہتے ہوئے اس کی بات دہرائی۔ تو شکیلہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ یہی کہا ہے نا تو نے؟ میں معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کو چھوڑ، پہلے بتا، یہی کہا ہے نا تو نے؟
کہ تو شکیلا سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ ہاں جی، وہ دیکھے نا تایا جی، وہ معذت خوانہ لہجے میں بولا۔ اوئے بھاڑ میں گیا تایا ابو، راجہ وقار ایک دم غصے سے پھنکارا۔ تو نے یہ بات کیا سوچ کر کہی ہے؟ کیا تو اس فضول بات کا انجام نہیں جانتا؟ رشید تو نے اسے بتایا نہیں؟ بھائی جی بات یہ ہے کہ… اوئے اب تو بھی معذرت کرے گا؟ یہ شہر والے ایک تو معذرت بہت کرتے ہیں۔ اب تو میری بات سن، اور یہ بات دونوں کان کھول کر سن لو۔ اگر تو نے میری بیٹی کو چھوڑا تو پھر یاد رکھ تجھے زندگی بھر کنوارا رہنا پڑے گا۔ اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ میری بیٹی کو ٹھکرا کر کہیں اور شادی کر لے گا تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر راجہ وقار اٹھ گیا، پھر جاتے جاتے ماموں رشید سے بولا، یہ بات اسے اچھی طرح سمجھا دینا اور تم خود بھی سمجھ لینا، میں چلتا ہوں۔ ماموں رشید نے اسے لاکھ روکنا چاہا لیکن وہ کسی قیمت پر نہیں رکا۔ راجہ وقار کے جانے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے اس گھر میں موت ہو گئی ہو۔ جب کئی دن تک مسلسل سوچنے کے باوجود کمال رائے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو بالآخر اس نے آرزو سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو کھانے کے بعد وہ آرزو کو گھر کے پچھلے لان میں لے گیا۔ پھر وہ دونوں ٹہلنے لگے۔ آرزو سمجھ گئی کہ بابا کچھ بات کرنے کی تیاری میں ہے، لہٰذا اس نے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ بیٹا تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے کہ 2-3 روز پہلے رامش اور اس کے ماموں مجھ سے ملنے آئے تھے۔ کمال رائے ٹہلتے ٹہلتے اچانک بولا۔ جی بابا، آرزو نے آہستہ سے کہا۔ معلوم ہے آرزو؟ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی آمد کی وجہ کا تمہیں اندازہ ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے تم جانتی ہو سکتا ہے تم نہ جانتی ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیوں آئے تھے۔ بس یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس رشتے کے آنے سے پہلے ہی میں رامش خیال تمہارے لیے منتخب کر چکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر تم سے بات کر کے تمہارا فیصلہ اپنی یادداشت میں محفوظ کر لوں تاکہ جب بھی کوئی صورت سامنے آئے تو مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے اندیا لیے بغیر کوئی رشتہ فائنل نہیں کروں گا۔ جب یہ رشتہ آیا تو میں بہت خوش ہوا۔ جو بات میرے دل میں تھی وہ فوراً ہی ادھر منتقل ہو گئی۔ میں نے سوچا تم سے بات کر کے اس رشتے کو منظور کر لوں گا، لیکن شاید یہ رشتہ تمہاری قسمت میں نہیں۔ اتنا کہہ کر کمال رائے نے گہرا سانس لیا۔ کیوں بابا؟ آرزو نے فکر مندی سے پوچھا۔ رامش کے ماموں نے رامش کی فیملی بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے جو کچھ کہا وہ بس میں ایک حد تک ہی سن سکا۔ میں ان کی بات سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے؟ آرزو، رامش کا دادا تمہاری ماں کا قاتل ہے۔ کمال رائے نے انکشاف کیا۔ اوہ! آرزو کے جذبات پر ایک دم اوس سی پڑ گئی۔ لیکن بابا، ان لوگوں نے قتل کا الزام اپنے سر کس طرح لے لیا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ انہوں نے رامش کے دادا کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، انہوں نے تمہارے دادا روشن رائے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس روشن رائے کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ میرا باپ تھا۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا تو شاید وہ یہ رشتہ ڈالنے کی ہمت ہی نہ کرتے۔ خیر، انہوں نے تذکراً کہا کہ رامش کے والدین کو روشن رائے نے قتل کروا دیا۔ اور بیٹا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا بابا۔ آرزو یہ سن کر مزید پریشان ہوگی۔ لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ میری ماں کو رامش کے دادا نے قتل کروایا۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، کمال رائے نے بڑے وثوق سے کہا۔ بابا، اس سے پہلے آپ میری ماں کے بارے میں کوئی اور کہانی سنا چکے ہیں، یہ کہ تمہارے دادا نے تمہیں اور تمہاری ماں کو صحرا میں چھڑوا دیا تھا تاکہ تم دونوں مر جاؤ۔ جی بابا، آرزو نے تائید کی۔ یہ بات بھی صحیح ہے، تمہارے دادا اور میرے باپ نے تم دونوں کے قتل کی سازش کی۔ پھر رامش کا دادا بیچ میں کس طرح آ گیا کہ میری ماں کو اس نے کس طرح قتل کروایا؟ بیٹا، بہت سی باتیں میں نے تم کو بتا دی ہیں، کچھ غیر ضروری قصے میں نے تمہیں نہیں سنائے ہیں۔ تمہارے دادا اصل میں کیا تھے یہ بات میں نے کھل کر تمہیں نہیں بتائی ہے۔ فی الحال بات کو سمجھنے کے لیے اتنا سن لو، آئندہ کبھی میں تفصیل سے بتا دوں گا۔ تمہارے دادا ایک انتہائی شفاق شخص تھے۔ اپنی انا کے پیچھے اگر انہیں میرے قتل کی ضرورت پڑتی تو مجھے یقین ہے وہ کر گزرتے۔ رامش کے دادا سلیم اور تمہارے دادا روشن رائے ایک زمانے میں بہت اچھے دوست تھے، پھر ایک گھوڑے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ناچاکی ہوئی اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ قصہ مختصر، دشمنی مول لینے میں تمہارے دادا نے پہل کی، راجہ سلیم کی گھوڑی کو مروا دیا اور پھر راجہ سلیم کی بہو یعنی رامش کی ماں کو قتل کروایا۔ جواب میں راجہ سلیم نے تمہاری ماں کو ٹھکانے لگوایا جو اونٹ پر بھٹکتی ہوئی کنگن پور پہنچ گئی تھی۔ اس کے جواب میں تمہارے دادا نے رامش کے والد راجہ نسیم کو قتل کروایا۔ پھر راجہ سلیم میری جان کا دشمن ہو گیا، مجھ پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے۔ جب اس کے بندے مجھے قتل کرنے میں ناکام رہے تو راجہ سلیم بنفس نفیس میرے قتل کے لیے نکلا۔ اس نے بڑے منظم طریقے سے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ مجھے قتل کرنے کی بجائے غلطی سے اپنے ملازم کے ہاتھوں مارا گیا، تب جا کر یہ سلسلہ رکا۔ تمہارے دادا نے جو عبرتناک اور اذیت ناک موت پائی اس کے بارے میں تمہیں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ کمال رائے بڑی افسردگی سے بولا۔ بابا، یہ انسان اس قدر صفا کس طرح بن جاتا ہے؟
آرزو نے پرفکر لہجے میں کہا۔ اگر دولت، جائیداد اور زمین انسان کو سفاک بنا دیتی ہے تو بابا آپ ایسے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بھی تو اپنے علاقے کے ایک بڑے وڈیرے ہیں۔ آرزو، دولت بڑا خطرناک نشہ ہے۔ اس نشے میں انسان بدمست ہو کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خود کو دنیا کا طاقتور ترین آدمی سمجھنے لگتا ہے۔ جب کسی کو طاقت کا نشہ ہو جائے تو پھر وہ نشہ کبھی نہیں اترتا، بس موت ہی اس نشے کو اتارتی ہے۔ کمال نے اسے سمجھایا۔ اچھا بابا، اس مسئلے کو چھوڑیں، اب آگے بات کریں، آپ نے کیا سوچا؟ آرزو، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قسمت نے ہمارے ساتھ عجیب کھیل کھیلا ہے۔ جس ماحول سے میں تمہیں بچا کر اور خود بچ کر آیا، اس پس منظر نے ہمارا ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا۔